سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 185 ہے۔ ترجمہ یہ ہے، شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن وہ ہے کہ جس میں نازل کیا گیا، کہ جس میں اتارا گیا قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان اور دلائل ہیں ہدایت کے اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی۔ فمن شہد منکم الشہر سو وہ شخص جو تم میں سے موجود ہو مہینے میں، فلیصمہ تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا اور جو شخص ہو بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو پوری کرے گنتی دوسرے دنوں سے۔ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، بکم الیسر تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید بکم العسر اور نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم لوگ مکمل کرو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم لوگ بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر مانو، احسان مانو۔ پچھلی آیات کریمہ میں لفظ تھا فعدۃ ایام معدودات۔ اس آیت کریمہ میں ایام معدودات ہی کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ ایام معدودات میں بیان مجمل تھا، پچھلی جو آیت کریمہ ہے اس میں بیان مجمل تھا، فعدۃ من ایام معدودات میں بیان مجمل تھا، اور اس آیت کریمہ میں بیان مفصل ہے، تفسیر ہے، تفصیل سے اسے کھول کر بیان کیا مسئلے کو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی رمضان کے روزوں سے متعلقہ مسائل اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو پہلا لفظ شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، جس سے معلوم یہ ہوا، پیچھے تھا گنتی ہے چند دنوں کی، یہاں پر وہ گنتی کتنی ہے تو فرمایا پورے مہینے کی ہے، پورا رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ یا تو 29 تاریخ کا ہوتا ہے، یا پھر 29 دنوں کا ہوتا ہے، یا پھر 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے یا پھر 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے
جس میں اللہ جل جلالہ نے پورے کے پورے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا۔ بیت معمور جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اللہ جل جلالہ نے وہاں پر بیت معمور پر لوح محفوظ سے ایک ہی مرتبہ 30 پاروں کو نازل فرما دیا، اتار دیا۔ پھر اور یہ کس رات میں اترا؟ لیلۃ القدر کی رات میں۔ لیلۃ القدر کی رات میں یہ قرآن اترا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں پورے کے پورے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کے سب رمضان المبارک کے مہینے میں انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر اتری۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر صحیفے رمضان المبارک کے مہینے میں اترے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تورات 6 رمضان المبارک کے تاریخ میں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو 13 رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ تو ایک روایت دوسری ہے کہ جس میں یہ قول ملتا ہے کہ 12 رمضان المبارک کو تورات اتری، 18 رمضان المبارک کو انجیل ملی اور زبور بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا نزول بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہوا، تو اللہ جل جلالہ نے فرمائے قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دونوں میں امتیاز بخشنے والا ہے، امتیاز کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، رب سے یہ ملاتا ہے، تعلق کو جوڑتا ہے، زندگی گزارنے کی رہنمائی قرآن کریم سے ہمیں ملتی ہے۔ تو فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص تم میں سے موجود ہو مہینے میں تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ شاہدہ یہ لفظ ہے، یہ شاہدہ کا معنی ہے موجود ہونا، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں موجود ہونا کچھ صفات کے ساتھ۔ وہ صفات کیا ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں موجود ہو اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو، وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو، مسلمان ہو کافر نہ ہو، عاقل ہو مجنون نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، اور عورت حیض و نفاس سے پاک ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ تو یہ چیزیں مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور اسی طرح پر حیض و نفاس سے پاک ہونا، تو اس صورت میں رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، تو اب اس پر کیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی فرضیت اس پر لازم ہو جائے گی۔ اب اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، لیکن کوئی پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں یا نصف یا چند دنوں کے، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر 10 دن بعد مسلمان ہوا تو اس سے پہلے
10 دن مثال دی ہے، 15 دن، 20 دن، 25 دن رمضان المبارک کے چاہے 2 روزے رہ گئے، 2 روزوں سے پہلے مسلمان ہوا تو اس میں روزے رکھنے کی فرضیت لوٹ آئے گی، اس میں روزے کی فرضیت اس پر لازم ہو جائے گی۔ اب اس سے پہلے جو روزے گزر چکے وہ اس کے لیے ان کی قضا رکھنا لازم نہیں، کیونکہ اس وقت اس میں صلاحیت نہ تھی، جب تک وہ کافر تھا روزے رکھنے کی صلاحیت نہ تھی۔ روزے رکھنے کی صلاحیت تب اس میں پیدا ہوئی جب یہ مسلمان ہوا۔ اسی طرح پر کوئی شخص مجنون تھا، دیوانہ تھا، پورے رمضان مبارک کے مہینے میں دیوانہ رہا، یعنی عقل پر فطور آ گئی، اسے سمجھ ہی کچھ نہیں ہے، عقل کام نہیں کر رہی، اسے کچھ نہیں پتہ چل رہا صحیح اور غلط کا، تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو پورا رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہی گزر گیا، تو اس پر روزے فرض، اس مہینے کے روزے اس کے لیے رکھنے ضروری نہیں، قضا بھی نہیں، پورے رمضان مبارک کا مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ لیکن اگر اس نے رمضان مبارک کے مہینے کا 1 ہفتہ، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 25 دن پا لیے تو پھر اب اس پر گزشتہ روزے بھی جو رہ گئے تھے وہ بھی رکھنا ضروری ہے، اور جو بعد میں ہیں وہ بھی رکھنا ضروری ہے، جو رہ گئے باقی وہ بھی رکھنا ضروری ہے، باقیوں کی قضا اس پر لاگو ہے، اور جو آئندہ رہ رہے جتنے روزے رمضان کے وہ رکھنے ضروری ہیں۔ اسی طرح پر کوئی نابالغ تھا، وہ بچہ بالغ بلوغت کو پہنچ گیا، یا کوئی بچی نابالغ تھی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بلوغت کو پہنچ گئی، تو اسی وقت سے اس پر روزے رکھنے ضروری ہیں۔ تو بلوغت سے پہلے پہلے 1 ہفتہ گزر گیا، 5 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، بلوغت سے پہلے پہلے جو دن گزر گئے رمضان المبارک کے مہینے کے، ان کے روزے رکھنے کی نہ تو اس پر قضا ہے اور نہ ہی وہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، جس دن بالغ ہوا اسی دن سے اس کے لیے باقی رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے ضروری ہیں، روزے رکھنے ضروری ہے، اور جس دن بالغ ہوا اس دن کے بعد جو ہے اس کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے ضروری ہیں، اور باقیوں کی قضا اس پر لاگو نہیں، نہ ہی عورت پر نہ ہی مرد پر۔ اسی طرح پر کوئی عورت ہے حیض و نفاس والی، تو چونکہ وہ بھی مہینے میں 8 دن 10 دن یہ ایسے دن گزرتے ہیں جس میں روزے رکھنے اس کے لیے ضروری نہیں، تو اگر اس کو یہ حالت ہو جائے تو اس پر بھی ان حیض و نفاس کے جو دن ہیں ان کی قضا ضروری ہے، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد پورے سال میں جب چاہے قضا کر لے، ترتیب بھی ضروری نہیں، ان تمام مسائل میں ترتیب یعنی کہ لگاتار رکھنے کی ضرورت نہیں، تھوڑے تھوڑے کر پورے سال میں پورے کر لے، پورے سال میں پورے کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مسائل اور احکامات بیان فرمائے۔ تو مریض کے اندر مجنون آ گیا، مریض کے اندر حیض و نفاس والی عورت آ گئی، تو مریض کے اندر جو ہے وہ بیماری کے جو انسان کو روزہ رکھنے سے ممنوع ہو جائے، یعنی عاجز کر دے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے، اتنا کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے کہ اگر روزہ رکھوں گا تکلیف بڑھے گی، مرض بڑھے گا، تکلیف بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ موت واقع ہو جائے، تو اس وجہ سے اس کے لیے شریعت نے یہ تخفیف دی کہ وہ روزے چھوڑ دے، جب اس کو صحت ملے اس وقت وہ اس کی قضا کرے۔ تو اللہ یا پھر مسافر ہے، سفر پر ہے، تو پر سفر پر رہتے ہوئے اس کی بھی علی سفر کی کل میں نے 2 سے 3 تفسیریں بیان کی تھی آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً، تو یہاں پر اب ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ سفر پر ہے تو سفر سے واپسی پر آیا، مقیم ہو گیا، تو سفر کے دوران جتنے روزے رہے ان سب کی اس پر قضا کرنا ضروری ہے، تو ان تمام روزوں کی قضا کرے۔
ہاں یہ ہے کہ مرض کی وجہ سے روزے چھوڑے، سفر کی وجہ سے روزے چھوڑے تو شریعت نے تخفیف دی، تو اس میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے اسے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ تو فرمایا اب یہ مریض اور مسافر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کرے۔ یعنی اس کی تفسیر میں نے بیان کر دی کہ بعد میں جب زندگی میں صحت ملی اس وقت قضا کر لے، جب بھی وہ مقیم ہوا تو اس وقت وہ قضا کر لے، سفر سے آیا مقیم ہوا تو اس وقت وہ قضا کر لے، تو دوسرے دنوں سے ان روزوں کی گنتی کو وہ پورا کرے گا یا پوری کرے گی۔ تو فرمایا اللہ رب العزت یرید اللہ بکم الیسر، تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ قربان جاؤں اللہ کی ذات پر، ہم لوگوں کا کتنا خیال کیا، ہم لوگوں کا کتنا احساس کیا، عبادت کی عبادت، گناہوں کی تلافی اور درجات میں رفعتیں بلندیاں مل رہی، اور اللہ رب العزت ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا احساس بھی کر رہے ہیں، احساس میں فرما رہے کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی مشقت میں نہ پڑے، تکلیف میں نہ پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کی راحت کا کتنا خیال کیا، لیکن بہت ہی بڑی ایک کم بختی ہے، ہر دھرمی ہے ان لوگوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے کہ جن کے زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور جان بوجھ کر وہ روزے نہیں رکھتے، جان بوجھ کر وہ تراویح نہیں پڑھتے، جان بوجھ کر رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات نہیں کرتے، روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، تلاوت قرآن کر کر، جبکہ اللہ نے صحت بھی دی، جوانی بھی دی، تندرستگی دی اور جو ہے عقل بھی دی، تو اس کے باوجود روزے نہیں رکھ رہا۔ کتنی بڑی اس شخص کی بے حسی ہے، محرومی ہے کہ ہمارا رب ایک طرف ہمارے لیے آسانی چاہ رہا ہے، ہمارا خیال کر رہا ہے، تمہیں رخصت دے رہا ہے کہ بیمار ہو کوئی مسئلہ نہیں، نہ رکھو روزے، حیض و نفاس والی عورت ہے کوئی مسئلہ نہیں، نہ رکھو روزے، بعد میں قضا کر لو، سفر پر ہو، مشقت ہے، تھکاوٹ ہے، تو سفر کے دوران کتنی دشواریوں سے انسان گزر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ رکھو، تمہارے اوپر فرض نہیں ہے روزے، ہاں بعد میں قضا کر لو، جب بھی زندگی میں موقع ملے قضا کر لو، جیسی مقیم ہو تو اس کے بعد فوراً کر لو یا کچھ دن ٹھہر کے کر لو، قضا کر لو۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں پہ عطا فرمائی ہے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور تمہارے ساتھ تمہارا رب تنگی نہیں چاہتا، تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، کیونکہ اس رب کو تم سے محبت ہے، اس رب کو تم سے محبت ہے۔ لیکن ہمیں اپنے رب سے محبت نہیں، تو اس کے لیے ہم ایک مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ پاتے، ایک مہینے کے لیے 20 تراویح بھی نہیں پڑھ پاتے، ایک مہینے کے اندر مر کر ہم لوگ ایک قرآن کریم مکمل کرتے ہیں، ایک قرآن کریم مکمل کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی کم بختی اور بے حسی اور محرومی ہے کہ ہم لوگ قدر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ رمضان کے روزے رکھنے کا فائدہ کس کو ہے؟ ہم لوگوں کو۔ گناہ کس کے معاف ہونے؟ ہم لوگوں کے۔ درجات کس کے بلند ہونے؟ ہم لوگوں کے۔ تراویح پڑھنا، روزے رکھنا، ہر عبادت میں ہمارا ذات کا فائدہ ہے، ہمارا رب کا فائدہ نہیں، ہم لوگوں کو فائدہ ہے۔ ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ہمارے درجات بلند ہو جائیں، لیکن ہم لوگ اپنے رب کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، اپنے رب کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، تو یہ ہم لوگوں کی بے حسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم مکمل کرو گنتی کو، یعنی جو مسافر ہے اقامت کے بعد، مریض ہے صحت کے بعد، وہ گنتی کو پورا کرے گا۔ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو۔ کیوں کیا کرو؟ کیونکہ تمہیں اس نے ہدایت عطا فرمائی، تمہیں کتنی پیاری عبادات عطا فرمائی ہے، تمہیں قرآن دے دیا، تمہیں رمضان مبارک کا مہینہ دے دیا، لیلۃ القدر کی راتیں دے دی، تراویح کی نماز دے دی، تو اپنا رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اس کا احسان مانو، اس کا شکر کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کی پوری کائنات اگر نافرمانی کرے تب بھی اس کی بڑائی میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں آئے گی۔ پوری کائنات اس کی شان میں، عظمت میں جو ہے تعریفیں کرے، جتنی اس کی تعریف ہے اتنی رہے گی، اور اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اس کی بڑائی کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی تعریف کتنی ہے، اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، وہ جتنی ہے وہ اتنی رہے گی۔ اور اگر پوری کائنات مل کر اس کی مذمت الیاذ باللہ کرے اپنے رب کی شان میں، تو پوری کائنات مل کر کرے تو رب کی شان میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آئے گی، رب کی شان میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے جتنی ہے وہ ہمیشہ اتنی رہے گی۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں ہم لوگوں کا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں، ہم لوگوں کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے اور ان تمام